أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. سامعین کرام، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 9 پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اصلاح کی. اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق آدمی یعنی کوئی گنہگار آدمی آپ کو کسی واقعے کے بارے میں کوئی خبر دے تو آپ اس واقعے کو فوراً تسلیم مت کر لو، سچ مت جان لو، بلکہ اس کے بارے میں صحیح طور پر تحقیق کرو، پھر اس کے بعد اپنا کوئی رائے اور اپنا کوئی فیصلہ قائم کرنا. یہی وجہ ہے یہ آیت کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اسے اچھی طریقے سے تحقیق کر لو. یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین اعظام روایتوں کو نقل کرنے میں، احادیث کو محفوظ کرنے میں، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام مسلم علیہ الرحمہ جب روایتوں کو نقل کرتے تھے، اپنی کتابوں میں لکھتے تھے، جس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہے، اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. تو شریعت احادیث کو لینے میں بھی اس بات کا خاص طور پر دھیان دیا گیا کہ جو آدمی واقعتاً ثقہ ہے، عادل ہے، اس کی روایتوں کو معتبر مانا گیا ہے. تو بہرحال ہمارے عام حالت میں بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دے دیا ہے، اگر گنہگار آدمی کسی بھی واقعے کے متعلق تمہیں خبر دے تو تم اس پر فوراً آمنا و صدقنا یعنی ہم تم پر پورے طور پر یقین کر لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. اب اس آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے تو مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں. سب سے پہلے تو یہ صلح کرانے کی تاکید اولو الامر یعنی حاکموں کی ہے. اگر حاکم دیکھے یعنی بادشاہ دیکھے کہ میرے ملک میں دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ رہی ہے تو بادشاہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کے درمیان صلح کرائے، دونوں کے درمیان صلح کرائے اور اس جھگڑے کا جو بنیاد ہے اس کو ختم کر کے دونوں کے درمیان صلح کرائے. صلح کی ایک صورت یہ. صلح کی دوسری صورت کہ بادشاہ کے خلاف ہی کچھ بغاوت کرنے والے کھڑے ہو گئے، یعنی بادشاہ کے خلاف ہی لوگ ایکشن لینا شروع کر دیے، ایک جماعت حکومت کے خلاف ہی آواز اٹھانے بلند ہو گئی، بلند کرنے لگی، بغاوت کرنے لگ گئی. تو امام المسلمین کو یہ چاہیے، جو مسلمانوں کا امام ہے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنے باقی جو جماعت ہے اس کی بات کو سنے اور جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے طرف سے امام المسلمین ان باغیوں کی جماعت کو صلح صفائی دے. تو اگر مسئلہ ایسا بن گیا تو بہت اچھا. اگر کہیں ایسا ہے کہ جو باقی حضرات حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے
اور دلائل سے یہ باغی حضرات مضبوط ہے، حق پر باغی حضرات ہیں، تو عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کی کیا کرو، ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو جو باغی حضرات جو حق پر ہیں، اور عام امام المسلمین ناحق پر ہے تو تم باغی حضرات کا ساتھ دو اور ایک امام المسلمین کا ساتھ اس صورت میں مت دو۔ یہ تو ایک اس طریقے سے مسئلہ ہو، اور بسا اوقات ہمارے رہنے سہنے میں، خاندان میں، معاشرت میں، رہنے سہنے میں، آپس میں ایک انسان کا دوسرے ساتھ، یا خاندان کا ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ، یا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اگر کوئی تنازع ہو جائے تو تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرائے، ان دونوں کے درمیان اچھی طریقے سے صلح کرائے۔ یہ جو واقعہ، یہ جو آیتیں اتری ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے۔ یوں تو احادیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ چلیے رئیس المنافقین، جو اس وقت تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت موقع پہ انہوں نے دھوکہ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی طور پر سازشیں رچتا تھا۔ منافق کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کفر کو چھپا کر رکھے اور اوپر سے ظاہر کرے کہ میں تو بہت اچھا انسان، پاکیزہ انسان، اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے والا انسان، مگر دل میں کیا چھپا کر رکھے؟ اسلام کے خلاف دشمنی، بغاوت۔ تو بہرحال یہ جو رئیس المنافقین تھا بہت زیادہ شدت پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دلی دشمنی تھا، ظاہر نہیں کرتا۔ جنگ بدر میں انہوں نے دھوکہ بھی دیا، کچھ افراد گئے تھے اور واپس آ گئے۔ بہرحال ان کے بہت سارے دھوکے ہیں، بہت مشہور ہیں۔ تو ایک صحابی رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چلیے یہ رئیس المنافقین یعنی منافقوں کے عبداللہ ابن ابی کے پاس چلیے، ہو سکتا ہے آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ آپ کے توسط سے، آپ کی نورانی برکت سے یہ ہدایت پر آ جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے تو جب ان کے پاس پہنچ چکے تو وہ شخص کہنے لگا، وہ منافق کہنے لگا، آپ اپنے گدھے کو دور رکھیے، گدھے سے اتنی خطرناک بو آ رہی ہے جو میرے دماغ کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس نے یہ جھوٹی بات تانا دی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا الزام۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں خوشبو، جس جگہ آپ بیٹھ جائیں اس کو پسینہ آ جائے تو وہ خوشبو سے مہکے گی، آپ کا پسینہ بھی مشک کی خوشبو کی طرح۔ بہرحال ایک صحابی رسول جن کا نام ابن رواحہ، وہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ تم سے اچھا اس گدھے کے پسینے کا خوشبو ہے، یعنی تم سے اچھا اس گدھے کی خوشبو ہے، تمہاری تو بالکل ایسا۔ تو عبداللہ ابن ابی، ان کے جو کچھ لوگ تھے وہ لوگ جذبات میں آ گئے، بھڑک اٹھے، یعنی وہ انصاری صحابی کے خلاف بھڑک اٹھے۔ اب انصاری صحابی کے بھی کچھ افراد تھے، دونوں میں ہاتھا پائیں کھینچا تانی کچھ ہونے لگی۔ تو یہ آیت اتری کہ مسلمانوں کی دو جماعت ہو تو ان کے درمیان کا کراؤ، صلح کراؤ۔ اسی طرح ایک واقعہ اوس اور خزرج یعنی انصار کے دو جماعت، اوس اور خزرج دو قبیلے، یہ دونوں میں آپس میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ نبی جب ایمان لے کر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، وہی پرانی دشمنی ایک وقت دوبارہ سے ابھرنے لگی تو آیت مبارکہ اتری دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا گیا، ایک عورت، اس کے گھر والوں نے مطالبہ کیا میکے آنے کی، یعنی اپنے گھر بلانے کی، سسرال سے اپنے گھر آنے کی اجازت مانگی تو اس کا شوہر نے کہا تمہیں جانا نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر سے بھی میرے گھر کوئی آدمی نہیں آئے۔ تو اس کے لڑکی کے گھر والے آ گئے ان کے پاس، ان کا شوہر موجود نہیں تھا، وہ عورت بالا خانہ میں تھی اور اس کو لے کر جانے لگے۔ تو ان کے جو شوہر کے جو بھائی تھے اس کے، تو وہ آ گئے بیچ میں، تم لوگ ایسے بغیر اجازت کے کیسے لے کے چلے جا رہے ہو؟
تو انہوں نے لڑکی والوں نے تان و تشریح کی، دونوں آپس میں کھینچا تانی ہو گئی، اس طریقے سے تھوڑوں میں لڑائی ہو گئی، تو آیت اتری دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ بہرحال اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور تمام واقعات کا شان نزول ہونا واقعتاً ممکن ہے۔ دیکھیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعت لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بس اگر ان دونوں جماعت میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس جماعت سے لڑو جس نے ظلم و زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر آ جائے۔ یعنی جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لو اور اس کو انصاف دلاؤ، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اس کا انصاف یہ دلاؤ، اگر مسلم حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے تو اس کا بدلہ قصاص کیا جائے گا یا دیت دینا پڑیں گے، اس طریقے سے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، بس اگر وہ رجوع کر لے، یعنی دونوں جماعت، دونوں میں سے ہر ایک فریق رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ ایسا نہیں کہ اپنے دل میں اپنے مفاد کے واسطے ان لوگوں کا ساتھ دے دے جن سے ہمارا فائدہ جڑا ہوا ہے، اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دے جن سے ہمارا فائدہ جڑا ہوا نہیں، بلکہ جب صلح کرنے بیٹھو تو بالکل انصاف کے ساتھ صلح کرنے بیٹھو۔ صلح کرو تو انصاف کے ساتھ صلح کرو، اور جھگڑے کی جو بنیاد ہے، کس وجہ سے جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کی بنیاد کو ختم کر کے انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک فریق طاقتور ہے اور ایک کمزور ہے تو طاقتور کا ہم نے ساتھ دے دیا، اور کم طاقتور کا ساتھ اس لیے دیا تاکہ یہ ہم پر ظلم نہ کرے، اور مظلوم تو ہم پر ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ہمارے خاندان اور معاشرے میں ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارے بہن کیوں نہ ہو، اگر وہ ناحق پر ہے تو ہمیں کہنا ہے کہ وہ ناحق پر ہے، اگر دوسرے لوگ حق پر ہیں تو ہمیں کہنا ہے کہ وہ حق پر ہے اور ان کا ساتھ دینی، کیونکہ تھوڑی دن کی زندگی کے لیے غلط فیصلہ اپنے چرب زبانی کی وجہ سے ہم نے لے لیا، مگر ہم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی۔ عام طور پر کورٹ کچہریوں میں جو کیسز جاتے ہیں یہ کیسز جھوٹے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اور بے بنیاد بیکار طریقے سے لڑ کے اپنے آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ دونوں فریقین کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی، ہمارا جو جھگڑا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، یعنی شریعت پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا۔ آپ بس کسی کو اونچا دکھانا، کسی کو نیچا دکھانا، خواہ مخواہ فالتو پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہرگز نہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر گھر گھر میں لڑائی ہے، آپس میں کسی سے بھی جھگڑا ہے، کسی سے بھی کوئی نزاع ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، جھگڑے کی جو بنیاد ہے اس کو ختم کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نسائی شریف کی روایت ہے، جو آدمی عدل پر فیصلہ کرتا ہے، عدل پر قائم رہتا ہے اور عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بالکل موتیوں کے منبر پر بالکل ایک معزز عزت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے
موتیوں کے منبر پر وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، موتیوں کے منبر پر وہ آرام فرما ہوں گے۔ کون شخص ہے؟ عادل شخص ہے۔ اسی لیے جو شخص عادل ہو، عادل بادشاہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی متعلق یہ بشارت دی ہے کہ عادل بادشاہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور جو آدمی صلح کرانے کی ترغیب دی گئی احادیث مبارکہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو صلح کرانے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو ملانے کی کوشش کرے، یعنی صلح کا کام کرے، تو یہ صلح کا کام کرنے والا کل قیامت کے دن بہت سارے رات بھر نماز پڑھنے والے، رات بھر اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور ہمیشہ نفلی حج کرنے والے، نفلی نماز پڑھنے والے، نفلی حج کرنے والے، تہجد گزار سے بھی آگے بڑھ جائیں گے وہ بندہ جو آپس میں صلح کرانے کا کام کرے۔ مگر ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑ گیا ہے کہ اگر ہمارے دو بھائیوں کے درمیان نزاع ہے تو آدمی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو کہ یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ان دونوں کے درمیان پورے گاؤں والے مل کے صلح کرائے، اور صلح کرانے کا اجر اللہ رب العزت کے پاس پائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔